حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت داؤد بہادر ہے۔ اب ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی داؤد آگے چل کر اللہ کے رسول اور پیغمبر بنے۔ قرآن میں ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حکومت حضرت داؤد کے ہاتھ میں آئی اور ساتھ ہی اللہ نے آپ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ان حضرت داؤد کو نبوت اور حکومت عطا کی اور ہم نے داؤد کو اپنا نائب بنایا اور علم عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے قوم کو نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاتے اور ایک خلیفہ یا بادشاہ کی حیثیت سے اللہ کے حکم کے مطابق حق اور انصاف سے حکومت کرتے۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بڑی کامیابیاں ہوئیں اور ایک وسیع علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ ان کی رعایا کو یہ یقین تھا کہ خواہ کتنا ہی الجھا ہوا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا جائے یا کوئی کتنا ہی جھوٹ کیوں نہ بولے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ حضرت داؤد کے انصاف کے کئی قصے زبور میں درج ہیں۔ حضرت داؤد بڑی اچھی تقریر بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زبور دی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دوبارہ زندہ کیا۔ زبور میں خدا کی تعریف کے گیت ہیں اور حضرت داؤد کی آواز بڑی پیاری تھی۔ اللہ نے آپ کو نور کا گلا عطا کیا تھا۔ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو چرند پرند ان کی آواز سن کر مست ہو جاتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد کہہ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زبور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، لیکن یہودیوں نے اس کی اصل حیثیت کو بدل دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھوڑے پر زین کو کستے کستے ساری زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی پیاری آواز دی تھی کہ جب زبور پڑھتے تو ان کی آواز سے انسان تو انسان، چرند اور پرند بھی مست ہو جاتے۔ دوسرا، یہ اپنا رزق اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا۔ انہوں نے زیریں بنائی جو ایک باریک اور نازک سی زنجیروں سے بنائی جاتی تھی، جن کو پہن کر سپاہی آسانی سے چل پھر سکتا تھا اور لڑائی میں دشمن کے تیر اور تلوار کے حملے سے بچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی قوت دی ہوئی تھی۔ وہ الجھے ہوئے مسئلے اللہ کی دی ہوئی عقل سے فوراً حل کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی اور ہم نے اس کو داؤد علیہ السلام کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکومت سے نوازا اور حق اور باطل کے فیصلے کی قوت دی، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا۔ قرآن حکیم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد ایک دفعہ دروازہ بند کر کے گوشہ نشین ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کو حکومت اور عدل و انصاف کے لیے دنیا میں خلیفہ اور نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس پر دو آدمی عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر داؤد کے پاس آ گئے۔ داؤد گھبرا گئے۔ ان آدمیوں نے کہا کہ ہم میں جھگڑا ہے، اب انصاف سے فیصلہ کر دیں۔ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، یہ مجھ سے گفتگو میں بھی تیز ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنی دمبیوں میں تیری ایک دمبی کو ملانے کے لیے جو سوال کرتا ہے ظلم کرتا ہے۔ یہ ایک امتحان تھا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی۔ تورات نے اس واقعے کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ حضرت داؤد پر نعوذ باللہ جو الزام عائد کیا ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی شرمناک ہے۔ چنانچہ اللہ کا رسول ایسا کام کرے، اللہ کے رسول ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔